سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے، ارتھ گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، بالکل۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین تھی، اس نے پھر اتنی بڑاس نکالی۔ بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کریں؟ یہ ان تزولا کی تشریح تاج العروس میں پڑھیں، فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت بڑے منطقی اور فلسفی بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بچھونا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں حرکت نہ ہو۔ اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نظریے کو پیش کر چکے ہوتے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے۔ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین، 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی، دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں، ہونی چاہیے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر، بالکل، بڑے عرصے تک چلا یہ جی۔ اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی، سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے۔ سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا جواب نہیں ہے، وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے ہیں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، میٹرائڈ شعبے ثاقب، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے، آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔
تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروو بھی ہو چکی ہے، کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس میں بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء۔ اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے، جو 1920 میں انہوں نے لکھی، اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے۔ اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے، قرآن یہی بتاتا ہے۔ تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے۔ انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں، یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں۔ یہ پنجابی والی نقل نہیں ہے کی، پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ نقل دوسری ہے، جو نقل ہوئے ہیں دلائل۔ اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا، انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے، اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے، وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے، آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کی بردباری ہے، شرک ہوتے دیکھ رہا ہے، اور حلم ہے اس کے اندر، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یمسکو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا۔ سورۃ الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے، آیت نمبر ہے 19۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما يمسكهن الا الرحمن، وہی الفاظ آگے، یمسکو، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں، الفاظ وہ یہ یمسکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بوئنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بحری جہاز تیرتے ہیں، قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ یمسکو کا ترجمہ کو یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں، اکٹھے بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف پھیلانے کا ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات اینڈ کھلوتے بھی رہتے ہیں نا، لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹرین ہے، ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے دو پٹریاں ہیں اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے
گول دائرے سے تو وہ بعض کا سینٹریفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے, بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے, یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا. وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ, اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین. یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی. ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر, اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ. وہ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی.